لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وقاصدي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صلوات عزیزان محترم، آج کی تاریخ اہم ترین تاریخ ہے، باب الحوائج سے منسوب. اسی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے سورہ مائدہ کی پہلی آیت کا یہ جز ہے جسے قرآن کلام کا نام دیا. ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان لانے والوں، اوفو بالعقود، اپنے وعدے نبھاؤ. اے ایمان لانے والوں، اپنے وعدے نبھاؤ. وعدہ اور وفا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. دنیا میں وعدہ کرنا آسان ہے، وفا کرنا مشکل ہے. آدمی چلتے پھرتے وعدہ کرتا ہے، موبائل پہ ہر گفتگو میں ایک وعدہ رہتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا کیا تھا. وفا کرنا مشکل ہے. جبکہ میرے مولا امیر المومنین امام المتقین کہ علی کے لیے وفا کرنا آسان ہے، وعدہ کرنا مشکل ہے. دیکھیے زمانہ کدھر جا رہا ہے، میرا مولا کیا کہہ رہا ہے. علی کے لیے وفا کرنا آسان ہے، وعدہ کرنا مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے وقت ہی طے کر لیتے ہیں اسے پورا نہیں کرنا ہے، اسے پورا نہیں کرنا ہے. بہت سے جملے ہم نے روزمرہ کی بنا دیے ہیں. بس 5 منٹ میں آیا، اس 5 منٹ میں گھنٹہ جڑے گا کہ زیرو جڑے گا، یہ ہمارے پلان میں شامل نہیں رہتا. 5 منٹ میں آیا، 50 منٹ میں آ رہے ہیں. 45 منٹ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے نگاہ میں. اور کیا ایک شخص نے رسالت مآب سے کہا
رسول ٹھہر گئے، وہ دوسرے دن تک نہیں آیا، رسول وہیں ٹھہرے ہوئے۔ سنیا آپ نے آسانی سے، بہت آسانی سے سن لیا، دوسرے دن تک وہ نہیں آیا مگر رسول وہیں ٹھہرے رہے۔ یا رسول اللہ نہیں آ رہا ہے، جائیے، کہ وہ اپنا وعدہ بھول گیا ہے، میں نے ٹھہرنے کا وعدہ کیا تھا، میں کیا تو بھول گیا، میں کیسے بھولا؟ اسے جب یاد آئے گا وہ پلٹے گا، اور وہ جب پلٹا اس نے دیکھا حضور کھڑے ہوئے، کسے کہا کھڑے ہیں؟ کہ تو نے کہا تھا آپ ٹھہریے میں آ رہا ہوں، میں نے تجھ سے وعدہ کیا کہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو بھول گیا، میں نہیں بھولا۔ توجہ ہے؟ اب پھر ایک آیت سناؤ سورہ دہر کی، ارشاد ہوتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما شرہ مستطیرا، وہ لوگ جو اپنی نظر سے، اپنے وعدے سے وفا کرتے ہیں۔ نظر کیا ہے؟ نظر بھی ہوتا ہے منت، جسے آپ کہتے ہیں نا اردو میں، جسے منت کہتے ہیں، عربی میں اسی کو نظر کہتے ہیں۔ یہ آیت آئی ہے، واقعی ربی جانا ہے، یہ آیت آئی ہے جب معصوم عالم نے 3 روزوں کی منت مانی تھی۔ کیا بولتے ہیں نا منت، اسی کو عربی میں نظر کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں نظر کہتے ہیں، یہ جو نظر لگی ہوئی ہے، یعنی سامان رکھ دیا، فاتحہ پڑھ دیا، یہ نظر ہے۔ اب میں لفظوں کی بحث میں نہیں جانا چاہتا ادب کے معاملات میں، مگر یہ نظر جب کا نظر ہے میری، تو آپ سمجھیں گے یہی کہ یہ نظر ہے۔ منت بھی سمجھیں گے، عربی میں نظر منت کو کہتے ہیں۔ منت کیا ہے؟ منت ہوتی ہے وعدہ۔ آپ نے منت کی میرا یہ کام ہو جائے گا تو مولا میں آپ کا دسترخوان کروں گا، تو یہ آپ کا مولا سے وعدہ ہے۔ مولا نے آپ کا کام کرا دیا، آپ نے دسترخوان لگا دیا، تو نظر کیا ہے؟ یہ وعدہ۔ توجہ ہے؟ اب آیت کہہ رہی ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اب میں ترجمہ اپنے لفظوں میں کروں گا، اپنے سمجھا دیا۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وہ لوگ جو اپنے وعدے سے وفا کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور قیامت کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ جسے اپنا وعدہ نہیں یاد رہتا تو رسول سے قیامت یاد نہیں ہے۔ وعدہ کسے نہیں یاد رہتا؟ بڑی معمولی چیز ہے وعدہ کرنا۔ میں نے اس لیے نا اس موبائل نے چند چیزیں بہت زیادہ بڑھا دی، چونکہ موبائل کا ہی زمانہ ہے، لہذا مثال میں یہی بات نہیں جا سکتی۔ موبائل نے ماشاءاللہ جھوٹ بولنا سکھا دیا، بے شمار جھوٹ، کھڑے کہیں ہیں، بتاتے کہیں ہیں، کرتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں۔ توجہ ہے؟ جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ دوسری چیز، موبائل نے غیبت سکھا دی، جو انتہائی بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم غیبت نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھا رہے ہو۔ اب انسان، یہ تمثیل ہے قرآن کی، اب انسان خود ایک بار بیٹھ کے سوچے کہ قرآن نے کہا ہے غیبت کرنا یعنی ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی برائی کرنا، اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے تو غیبت مت کرو۔ اب اگر موبائل میں غیبت کیا ہو رہی ہے؟ موبائل میں غیبت فارورڈنگ سے ہو رہی ہے۔ اور جو ہے ایک کوئی بات موبائل میں ہمیں بھیج دی گئی، ہمیں پتا چل گیا، ہم دھڑا دھڑ دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر
اور یہ مثال میری مطلب گڑھی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر کہ میں کہیں روڈ پہ کھڑا ہوا چاٹ کھا رہا تھا, کسی صاحب نے تصویر کھینچ لی, ہے نا, میں کھڑا چاٹ کھا رہا تھا, پیچھے ایک کمنٹ میں لکھ دیا مولانا صاحب چاٹ کھاتے ہوئے سڑک پر. اب صفدر صاحب کو گیا, صفدر صاحب نے شاہد صاحب کو فارورڈ کیا, شاہد صاحب نے مثلا شکیل صاحب کو فارورڈ کیا. اب یہ غیبت پھیلا. اچھا, یہ غیبت وہ ہے کہ جو پروف ہے, اور کہتے ہیں یہ تو زبانی نہیں ہے کہ آپ منہ کر جائیں, پروف غیبت. تو یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے موبائل, غیبتیں پھیلا, موبائل وعدہ خلافیاں پھیلا رہا, اس سے بچی. میں نے کہا کہ وعدہ خلافی وہی کرتا ہے, میرا موضوع وعدہ اور وفا ہے. وعدہ خلافی وہی کرتا ہے جو قیامت کے دن سے نہیں ڈرتا. پھر آیت سنا رہا ہوں, وہی میری زبانی باتیں نہیں اشارہ ہوتا ہے. اوفو بالعہد, اپنے وعدے کو نبھاؤ. اوفو بالعہد, اپنے وعدے کو نبھاؤ. ان العہد کان مسئولا, اس لیے کہ وعدہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. وعدہ ہمارا آپ سے ہے, اللہ سے کیا مطلب؟ اللہ نے کہا جی نہیں, وعدہ آپ کا ہے, نگاہ ہم رکھے ہوئے. وعدہ آپ کسی سے کر رہے ہیں مگر نگاہ ہم رکھے ہوئے کہ آپ نے وہ وعدہ نبھایا کہ نہیں نبھایا. اس لیے کہ جہاں وعدے کی وفا ہوتی ہے وہیں دین ہوتا ہے, وہیں حق ہوتا ہے. وہیں دین ہوتا ہے, وہیں حق ہوتا ہے. پورے اسلام کا جو حقیقی اسٹرکچر ہے وہ وعدے پر ہے. نازک سی بات پر میں آپ کو لے کے آیا, کہیں ایک جگہ بھی وعدہ خلافی ہو جاتی نا اہل حق کی تو یہ دین ٹھہر جاتا, آگے نہیں بڑھتا. پورے دین کا, پورے دین اسلام کا جو اسٹرکچر ہے وہ وعدے پر ہی بیس کرتا ہے. پہلا وعدہ, جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو بٹھائے ہوئے اور اپنے سارے بیٹوں کو بٹھائے ہوئے اور اپنے پوتے یعنی رسالت مآب سے بات پہنچی نا بچوں, تو مجھے جملہ سمجھ
زیادہ تھا. جناب عبد المطلب کے بیٹوں میں جناب عباس کے پاس بہت پیسہ تھا. عباس ابن عبد المطلب جو پورے عباسی خاندان چلا بہت پیسہ تھا. جناب حمزہ بھی ٹھیک ٹھاک تو خرچہ کم تھا، لیکن پیسہ زیادہ ہو خرچہ کم ہو تو بھی پیسہ دکھتا ہے. پیسہ ایوریج میں ہو مگر خرچہ اور کم ہو تو بھی پیسہ دکھتا ہے. مگر جہاں الٹا ہو یعنی پیسہ ٹھیک ٹھاک صحیح مگر خرچہ زیادہ ہو میں بچت ہوتی ہے. اس میں تو ساتھ دے دیے تاکہ پتہ چلے گھر چلا رہے ہیں، ورنہ سب کی پول کھل جائے گی. صلوات پڑھے جناب ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے، مگر ابو طالب کا مسئلہ یہ تھا کہ ابو طالب سخی بہت تھے. ابو طالب سخی بہت تھے، تو جب بھی کوئی آتا تھا ان کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا. تو بھائی جب آؤٹ گوئنگ بنی رہے گی تو ڈپازٹ تو کم ہوگا نا. دوسرا کام جناب ابو طالب کے پاس بچے بھی تھے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں 6 بچے، پھر غلام، سب کا خرچہ اپنی جگہ. اس کے بعد دوسرا کام یہ تھا کہ سال بھر میں ایک بار پورے حج کے حاجیوں کی ذمہ داری بھی انہی کے اوپر تھی جس کا وہ چندہ نہیں کرتے تھے. کیا سن رہے ہو بھائی؟ توجہ ہے. اب آپ مجھے ٹھہرا رہے ہیں اتنی بڑی پیٹرول پیدا کرنے والی حکومت بھی ٹیکس لیے بغیر حاجیوں سے حاجیوں کو حج کرنے نہیں جانے دیتی ہے. ہر حاجی جب تک ٹیکس پے نہیں کرتا اور موٹی رقم دیتا ہے، موٹی رقم سینکڑوں درہم ٹیکس دیتا ہے، سب اسے ایک حج نصیب ہوتا ہے. اب بتاؤ کہ ایک حکومت کا انتظام ایک طرف، ابو طالب اکیلا ایک طرف. صلوات پڑھے. لیکن میں 9:10 پہ بیٹھا ہوں، 9:30 ہو گئے یعنی 20 منٹ ہو چکے اور 50 منٹ کا ٹارگٹ لے کے چلا ہوں. میں ختم کرنا ہے تو پھر رات بھر بیٹھا. سلوات پڑھے محمد. اب مجھے یہ شاہد صاحب کے کہنے میں کی بات پر آپ کے شاہد صاحب نے بتا دیا، ورنہ مولانا تو 85 منٹ پہ ختم کر رہے تھے. ایوریج میں انشاءاللہ میری بھی عزت رہ جائے گی، ان کی بات بھی رہ جائے گی. جو گزارش کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب اکیلے پورے حجاج کا انتظام کرتے تھے. اس منصب کا نام سقایا تھا، یعنی پانی کا خصوصی انتظام. اس لیے کہ اس وقت سے انتظام کر رہے ہیں جب زمزم بھی نہیں تھا. تو سوچئے پانی کتنا مشکل تھا. زمزم پیدا ہوا عبد المطلب کے ذریعہ، تو تھوڑا پانی میسر ہوا تو بھی وہ پورا نہیں ہوتا تھا اس وقت. جو ہے اس لیے کہ پمپنگ سیٹ نہیں تھا، ہے نا. اس کے اندر بورول نہیں لگا تھا، پانی کھینچ کے نکالا جاتا تھا. اور سارے حاجیوں کا انتظام، ان کے کھانے پلانے کا انتظام، ان کے ٹھہرانے کا انتظام اکیلے ابو طالب کرتے. تو ان 2 خرچوں کی وجہ سے یہ پڑھنا اس لیے پڑا کہ جو میں نے کہہ دیا کہ خرچہ زیادہ تھا اور آمدنی کم تھی. تو آپ سوچیں کہ کئی بیچارے بہت غریب تو نہیں تھے. تو غریب نہیں تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، اس لیے بچت نہیں دکھے گی. تو ایسے فیاض چچا کو منتخب کیا. میں بولا یا رسول اللہ کسی ایسے چچا کو ڈھونڈیے نا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اور آپ آسائش کی زندگی گزار سکیں. رسول آواز دے گا میں عمل جیب دیکھ کے نہیں دل دیکھ کے کرتا ہوں. میں نے اپنے چچا کا ایمان دیکھا اس لیے آ کے آغوش پہ بیٹھ گیا. یہ تو منظر تھا. اب میں لفظ دینا چاہتا ہوں اس میں متعلق ہے. جیسے ہی آغوش پہ بیٹھ گئے جناب عبد المطلب نے بلایا ابو طالب، عمران میرے پاس ہو.
को लेकर जनाब अबू तालिब पूरे दीन का स्ट्रक्चर वादे पे ठहरा, वादे की वफा पे ठहरा हुआ। किसी एक ने भी बेवफाई की होती तो दीन ठहर जाता, मुनहदिम हो जाता। कहा मेरे लाल, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहे मेरे लाल, मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत तुम्हारे हवाले सबसे कीमती दौलत तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मेरे लाल, मेरे इस बच्चे का ख्याल रखना। अब अपने बाप से अबू तालिब वादा कर रहे हैं। वादा क्या है कि बाबा जान, जब तक अबू तालिब की जान में जान है, कोई इसका एक बाल भी बिल्का नहीं कर सकता। अभी रसूल 8 बरस के हैं, कुछ पता है अबू तालिब को कल क्या ऐलान करेंगे, कल कितने दुश्मन पैदा हो जाएंगे, कितनी दुश्मनी बढ़ जाएगी, कैसे कैसे है बदमाश अरब के जो है वो रसूल की जान के पीछे पड़ जाए, कुछ पता है? नहीं पता। मगर जो वादा कर लिया उस पे ठहरे रहे। अपने भतीजे की वजह से रसूल की तिजारत, जनाब अबू तालिब की तिजारत बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, नहीं तिजारत को जा सकते थे, इबादत की वजह से छोड़ दिया तिजारत कर। सारा अरब कलमा ला इलाहा के बाद दुश्मन हो गया, यहां तक के वफ्द लेके पहुंच गए। मालूम है क्या क्या पेशकशी थी अबू तालिब के सामने? एक बार पूरा वफ्द आया और कहा अबू तालिब, तुम्हें ऐसे ही बच्चे पालने का शौक है तो मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत बच्चा अरब का लाके दे देता हूं, तुम उसे पाल के शौक पूरा करो और मोहम्मद को मुझे दे दो कि मैं कत्ल कर दूं। कहीं सुना है ऐसा मुतालबा दुनिया में? किसी तारीख में यह मुतालबा अरब ने किया है? वो तुम भतीजे को पाल लो, 4 बेटे तो ऐसे ही तुम्हारे पास है, एक के बाद एक हुए ना, तो बेटे तुम्हारे पास है, फिर भी एक भतीजे को पाल ले, तो बच्चे पालने का बहुत शौक है, तो तुम्हें अरब का खूबसूरत लड़का दिए दे रहे हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा बेवकूफ, मैं अपनी जान तेरे हवाले कर दूं कि तू कत्ल कर दे और तेरे अहले गैर बेटों को मैं पाल के जवान कर दूं? निकल जाओ यहां। फिर मुतालबा लेकर के आए। अरे पूछो इनसे ये चाहते क्या है? दौलत चाहते हैं, ये नबूवत का ऐलान किए, क्या चाहते हैं? दौलत चाहते हैं। इसकी आड़ में तो दौलत ले ले, ला इलाहा इल्लल्लाह में कहे। हुकूमत चाहते हैं, इसके आड़ में देखिए एक आदमी प्रोग्राम बनाता है ना, उसके पीछे उसका पूरा फ्यूचर होता है, ये काम करेगा, ये काम करे। कैसी हुकूमत चाहते हैं? उन्हें ऐसा हाकिम मान लेते हैं, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ देते। यह दौलत और हुकूमत का एक और काफिया है जो पढ़ूंगा नहीं, सोचते रहिए। क्या वो काफिया चाहिए तो वो काफिया मैं दे दूं, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दे। अच्छा भी मैं पूछता हूं, आए भतीजे के पास, क्या मेरे लाल देखो ये फिर आए, 5-6 बार के मुतालबे हैं, मैं 2 ही एक सुना के आगे बढ़ूंगा। कहीं फिर आए हैं, क्या चाहते हैं? कहीं कह रहे दौलत, हुकूमत या उसका काफिया जो चाहे ले ले, जो पसंद है, जैसा है बताए हम दे देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह में कहें। का चचा जाइए, ये चचा सरकार है, बड़ी शख्सियत नहीं। का चचा जाके कह दीजिए कि ये जो चीज दे रहे हैं वो दे रहे हैं जो इनके बस में है। अगर ये सूरज और चांद भी ला करके दे देंगे तब भी मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं छोड़ेगा। चाहिए कह दीजिए। अब आए जनाब अबू तालिब का, सुना मेरे भतीजे ने क्या कहा। लेकिन ये जो पैगाम पहुंचा रहे, जवाब दे रहे, दुश्मनी किससे बढ़ रही है? अबू तालिब से ना।